وہ میرے دوست ہیں عامر چودھری، ان کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہوتے تھے، لیکن ہمارے اب جو بچے ہیں نا، یہ جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ تردے تردے ڈوب گئے ہیں، کیڑی دل دل کھب گئے ہیں، ماں دی اکھ دا چانن بن کے بالاں اگے رل گئے۔ اسی طرح درست لکھا اس نے۔ مجھے بتائیں، اب جب بچہ یہ کہتا ہے نا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جب گھر جاتے ہیں نا تو بچہ کہتا ہے کہ پاپا میرے ٹیچر نے یہ مجھے لکھ کے دیا ہے کہ یہ بکس، یہ بستہ پھٹ گیا ہے، یہ نیا بستہ لانا ہے، پاپا یہ میرے شوز پھٹ گئے ہیں، میرے پاؤں میں درد ہوتی ہے، یہ میرا یونیفارم 5 جگہ سے پھٹ چکا ہے، اب اس کو سی کے بھی ختم ہو گیا ہے، پاپا نیا لا دو۔ تو اس وقت آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اس وقت انسان جیتے جی مر جاتا ہے کہ یا اللہ میں کس ملک میں رہ رہا ہوں۔ آپ بار بار کہتے ہیں نا، یہ آ کے ابھی کنڈی صاحب کہہ رہے تھے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا، شکر الحمدللہ، اور یہ ڈیفالٹ ہوگا بھی نہیں کیونکہ ہم نے پوری دنیا کے تو پیسے دے رہے ہیں، ہم کو کس نے ڈیفالٹ کرنا ہے؟ لیکن یہ پاکستان کی قوم کو ڈیفالٹ کر کے، اس قوم کو ایسا ڈیفالٹ کر گیا ہے کہ جس کے انتہا کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایک شخص ایسا ہے جو مقروض نہیں ہے، ماں سوائے سیاست دانوں کے، ماں سوائے ان امیر لوگوں کے جو پاکستان سے باہر جن کی جائیداد ہے، ان کے علاوہ کیا کوئی ایک شخص ہے جو مقروض نہیں ہے؟ وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ یہ جو عوام کہہ رہے ہیں کہ فلان صاحب یہ بجلی کے بلوں کا نوٹس لیں، وہ تو ہزاروں بجلی کے یونٹ جو ہیں وہ فری لیتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، وہ نوٹس لیں گے؟ وہ کوئی بھی نوٹس نہیں لے گا۔ میں نے تو وزیر اعظم صاحب کی تقریر سن کے مجھے حیران کی ہوئی کہ کیا ہوا جناب، یہ ہوا چیک کریں، کیا ہوا نہیں، یہ ہوا چیک کریں کہ ڈالر کہاں پہ چلا گیا، چیک کریں آج بغیر قیادت کے، آج بغیر کسی سیاسی جماعت کے مساجد میں کیا اعلان ہو رہا ہے، چیک کریں آج غریب کا بچہ سکول جانے سے رہ گیا ہے، چیک کریں آج کتنے گھروں کا چولہا بند ہو گیا ہے، چیک کریں آج کتنے لوگ جنہوں نے کبھی ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں پھیلایا تھا، اب وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، چیک کریں جہاں پہ فری لنگر خانے ہیں اب وہاں پہ لائنیں کتنی لمبی ہیں، چیک کریں آپ۔ لیکن وہ آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ لنگر خانوں میں کتنی کمی واقع ہو چکی۔ سب واقعہ اس لیے ہو چکی، بیچارے ایک آدمی 20 لوگوں کا کھانا بانٹتا تھا، آپ نے مہنگا اتنا کر دیا وہ 5 کا نہیں بانٹ سکتا، شاید اب اس کے اپنے گھر کا کھانا پورا نہ ہو، لیکن پھر بھی سلوٹ ہے ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ لمبی لائنیں دیکھیں۔ لیکن کیا فرق پڑے گا، کس کو ہم سنا رہے ہیں؟ مجھے گزارش کرنی ہے ان تمام اپنے معزز اینکر سے کہ جناب مہنگائی اب بھی ہے، جناب بھوک اب بھی ہے، جناب اب بھی چیزیں مہنگی ہیں، آئیے ہم اور آپ تو ایک فرض ادا کریں نا، ہم جھنجھوڑیں ضمیر کو، ہم جھنجھوڑیں ان لوگوں کو جو اسے سستا کر سکتے ہیں، جو عوام تک عوام کے معاملات درست کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اب اس طرف چلتے ہیں، یہ جو ہڑتال ہو رہی ہے پرسوں یہ سر سب کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف عوامی صورتحال ہے، ایک طرف وہ انتظامی صورتحال ہے، ایک طرف یہ انجمن تاجران والا معاملہ ہے، یہ کاروبار کے اوقات کار بھی آ چکے ہیں آج کہ کتنی دکانیں کب تک کھلی رہیں گی، کون سی کیٹیگری کھلی رہے گی، کون سی بند ہو جائے گی، رات 10 بجے کے بعد کاروبار نہیں ہوگا، بجلی بچاؤ مہم چلے گی 11 بجے کے بعد نہیں کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ 10 بجے ہے، اور پھر دن بھی اس پہ ہے نا، پہلے 3 دن 10 بجے، اگلے 3 دن 11 بجے، کچھ کو اس سے استثنا دیا گیا ہے کہ یہ جو پنکچرز والی دکانیں، میڈیکل سٹورز ہیں، وہ کھلے رہ سکتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاجران بھی اگر سب کچھ بند کر دیں گے، ایک معاشی مفلوق الحال ہی ہے، اور پھر کاروبار کا پہیہ جو ہلکا چل رہا ہے وہ چاہے الٹا ہی گھوم رہا ہے وہ بھی رک جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو پہیہ ہلکا چل رہا ہے نا، یہ مزید ہلکا ہو جائے گا، یہ پہیہ مجھے بند ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، گرمیوں کے دنوں میں جب شدید گرمی ہو، لوگ رات کے وقت نکلتے ہیں، اگر بچا کھچا کسی کے پاس کوئی پیسے ہیں، کوئی شادی بیاہ یا کسی اور بچے کے کپڑوں کو یا کسی چیز کے لیے لینے، تو جب آپ پابندی لگا رہے ہیں کہ جناب آپ 10 بجے کے بعد دکانیں بند ہو جائیں، بجلی بچانی ہے، کس کے لیے بچانی ہے؟ کس کے لیے بچانی ہے؟ آپ نے تو قوم کو ختم کر دیا ہے۔ آپ بجلی دے کہاں رہے تھے؟ آپ نے تو بجلی مہنگی اتنی کر دی ہے کہ اب تو لوگ ڈرتے ہوئے بجلی جلاتے نہیں،
اب تو لوگ ڈرتے ہوئے پنکھا نہیں چلاتے. اب جس گھر میں 3 پنکھے چلتے تھے وہ ایک پنکھے کے نیچے سارے بیٹھ جاتے ہیں. جس گھر میں 4 لائٹیں تھیں اس گھر میں 1 لائٹ چلتی ہے. جس گھر میں اے سی تھا اگر وہ افورڈ کرتا ہے تو شاید وہ چلا لے, جو افورڈ نہیں کرتا 70% لوگ تو افورڈ نہیں کرتے, وہ تو اے سی بھی بند کر دیں. آپ کی بجلی تو ویسے ہی بچ گئی ہے. اور کاروبار تو چلنے دیں اور کچھ لوگوں کو روزگار تو آنے دیں. کیوں لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو آپ بالکل مفلس کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو آپ نے اس سٹیج پر پہنچا دیا ہے کہ نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے؟ کاروبار آپ نہیں چلنے دے رہے, آپ ان کو سہولتیں آپ کوئی نہیں لینے دے رہے, آپ ان کو سستی بجلی نہیں دے سکتے, سستا آٹا نہیں دے سکتے, سستی تعلیم نہیں دے سکتے, سستی ادویات نہیں دے سکتے, تو کم از کم ان کا کاروبار تو کرنے دیں. ادویات کی بات کرتے ہیں, آج ہی ریٹ میں اضافہ ہوا. بھیا میں تو ہارٹ پیشنٹ ہوں یاسر صاحب. میری میڈیسن جو 3000 میں آتی تھی وہ 16000 کو پہنچ گئی ہے. 16000. میں نے کل اپنی بیگم کے لیے, بیوی کے لیے, ڈاکٹر صاحب نے مجھے لکھ کے دیا, پروفیسر آف میڈیسن, انہوں نے کہا یہ 5 انجیکشن لگوائیں, ان کی طبیعت پھر ٹھیک ہوگی. طبیعت بڑی خراب تھی. پتہ ہے کہ انجیکشن کتنے کا لیا؟ وہ میں نے پوچھا جی یہ انجیکشن مل جائے گا یہاں سے؟ انہوں نے کہا جی فلاں جگہ سے ملے گا. میں بڑی معروف ایک فارمیسی پہ گیا تو وہاں سے وہ 56,000 میں ملا. ایک انجیکشن 56,000 میں. میں نے پوچھا جناب یہ کیا وجہ؟ اس نے کہا بھائی پہلے ہوتا تھا 3,000 میں, اب اتنا مہنگا ہو گیا, اتنا نایاب ہو گیا, 56 میں لینا تو لے جائیں, یہ کل 56 سے 66 میں ہو جائے گا. اور میں نے کہا اچھا چلیں جی, جو اللہ کو بہتر منظور. اب مجھے بتائیں, میں وہ لے کے چلا گیا. ایک کسی کی اپنے کوئی جان سے آگے تو کوئی چیز نہیں, لیکن مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ کب تک منمانی کے ریٹ چلتے رہیں گے؟ کب تک لوگوں کو اس چکی میں پسنا پڑے گا؟ یہ کہاں گئے وہ؟ مجھے مل نہیں رہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے سابقہ دور میں جناب بڑی میڈیسن مہنگی ہو گئی, جناب لوگ مر رہے ہیں. تو ذرا آئے نا آگے دکھائیں کیا اب سستا ہو گیا؟ کیا یہ آپ نے کوئی لگا دیا کوئی ایسا سسٹم کہ جناب یہ سب کچھ سستا ہو جائے؟ ایسا صاحب کوئی چیز تو سستی ہونی چاہیے نا. انسان تو وہیں پہ بے بس ہو جاتا ہے جب ایسے مناظر دیکھتا ہے کہ ایک ریڑھی بان جو صرف بیچنے والی چیزیں جو گھر کی فضول اشیاء ہوتی ہیں, کباڑ کی اشیاء ہوتی ہیں, وہ اس سے اپنا روزگار کما کے رات کو گھر جا رہا ہو اور موٹر سائیکل پہ سوار آئیں, اس کے اوپر پستول تانے اور اس سے وہ میں نے دیکھی ہے, وہ دیکھیں اندازہ لگائیں. آپ سوچئے کہ اس کے گھر کے اوپر کیا کرب مسلط ہوگا. زیادہ سے زیادہ بھی ہوگی تو 1,000 1,200 3,000 کمائی لے گئے بات ہے نا, کسی لیے تو کہ لیکن جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی. وہ صحت کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے, بھول کس سے ہوئی ہے. اپنا گریبان جھانکیں, احتساب کیجئے.